لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك عليه الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر. عظيم محترم ومحتشم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. حج اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا میزبان محمد فرحان حاضر ہے. معزز حضرات کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو سبحان اللہ یوم الحج بھی دیکھنا نصیب فرمایا. یہ اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے، اور الحمدللہ یوم العرفہ بھی نصیب فرمایا. یقیناً ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی کا ہم کتنا شکر ادا کرنا کم، کیونکہ سبحان اللہ یوم العرفہ کا نصیب ہو جانا یقیناً حجاج اکرام کے لیے تو بہت بڑی سعادت مندی ہے، بہت بڑی سعادت مندی ہے. لیکن سبحان اللہ وہ لوگ جو سبحان اللہ اس سے دور ہیں، یعنی کہ سبحان اللہ اس سے دور ہیں، یعنی کہ حج کی سعادت نہیں حاصل کر پائے، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازیوں کو حاصل کریں گے. فرمایا کہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر تم یہ چاہتے ہو تو تم سبحان اللہ یوم العرفہ کا روزہ رکھ لو. تو یوم العرفہ کا روزہ جو ہے وہ سبحان اللہ تمہیں وہ تمام رحمتیں، برکتیں، سعادتیں جو ہم حجاج اکرام کو نصیب فرما رہے ہیں وہ تمہیں بھی نصیب ہو جائیں. سبحان اللہ. پھر یہی نہیں، پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک گزرے ہوئے سال کے لیے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، اور آئندہ آنے والے سال کے لیے بھی گناہوں کی معافی کا ذریعہ. ناظرین کرام ذرا غور کیجیے، یوم العرفہ کا روزہ جس نے رکھ لیا گویا کہ اسے ایک سالہ ایکسٹرا بونس زندگی مل گئی. ظاہری بات ہے آئندہ سال وہ رہے گا، گناہ کرے گا تو گناہوں کی معافی ہوگی. اور یاد رکھیے جب بھی گناہوں کی معافی کا ذکر آتا ہے کثرت کے ساتھ تو وہاں صغائر مراد ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں. کبیرہ گناہوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبات میں یہ اصول بیان فرمایا ہوا ہے کہ اس کے لیے ہمیں توبہ کرنا ضروری ہے. ناظرین کرام سبحان اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت مندی دی، سعادت بخشی، تو انہوں نے روزہ رکھا اور سبحان اللہ آنے والی زندگی جو ہے وہ ایک سالہ ایکسٹرا زندگی مل جائے گی. ناظرین کرام یقیناً یہ تمام ایام جو ہے ان کی قسم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی کہ یوم ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر 10 ذی الحجہ ان کی قسم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کھائی ہے. والفجر ولیال عشر، قسم ہے صبح، قسم ہے فجر کی، اور قسم ہے 10 راتوں. تو 10 راتوں سے مراد یہ کہ پہلی ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک. اور اس میں ناظرین کرام سبحان اللہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب بندے روزہ رکھ کر مختلف اعمال بعض نے کیے، بعض نے باہر UK یورپ کے اندر تو اکثر کی یعنی کہ 50-50 ہے، اور بعض کی آج عید ہے اور بعض کی کل ہوگی. لیکن اس طرف نہیں جائیں گے، صرف اور صرف یہ کہنے کا مقصد ہے کہ الحمدللہ جنہیں یہ سعادت مل گئی تو مبارکباد کے مستحق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان پر اللہ کریم نے ان پر کرم نوازی فرمائی کہ انہیں یہ سعادت نصیب ہو گئی. اور UK یورپ کا ویدر بھی آج کل جو ہے وہ ماشاء اللہ اپنا آپ تھوڑا سا جو ہے وہ UK کے اندر یہ ویدر بھی جو ہے ایک سوغات کی مانند ہے کہ UK والوں کو اب تو یہی ہفتہ ہے، اس کے بعد جو ہے پھر نارمل ویدر ہو جائے گا. لیکن ناظرین کرام اس گرمی کے موسم میں بھی تھوڑا سا یہ احساس مل جانا کہ وہ لوگ جو شدت گرمی کے اندر روزے رکھتے ہیں تو کیسے روزے رکھتے ہیں.
بارہ ناظرین کرام 90 روزہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی تو الحمدللہ۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام 10 ذی الحجہ، اب لوگ بعض کی آج ہوگی اور بعض کی کل ہوگی، جن کی کل ہوگی تو ان کے لیے بھی اب بعض نے تو جن کی آج تھی انہوں نے عید کی نماز ادا کر لی۔ اب عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے، عید کی نماز کیسے ادا کی جاتی ہے، عید کی سنتیں کیا ہیں، یہ ناظرین کرام ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ظاہری بات ہے کہ سبحان اللہ عید کی نماز کی ادائیگی کے لیے ہر ایک مسلمان جو بھی ہے تو وہ بھی جب بھی خود بھی گھر کے اندر نئے کپڑے پہنتے ہیں یا اچھے دھلے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں، اب تو دھلے ہوئے کپڑے تو بس یہ باتیں ہی رہ گئی، لیکن اب تو ماشاءاللہ عید کے کپڑے جو ہے وہ پہلے سے ہی خریدے جاتے ہیں، اور پھر سبحان اللہ عید کی تیاریاں کی جاتی ہیں، تو بہت اچھی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا بھی چاہتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو اس مال کو پہنو، استعمال کرو، تاکہ تم کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ تبارک و تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ جب انسان عمدہ لباس پہنتا ہے، اچھا لباس پہنتا ہے تو انشاءاللہ تو سبحان اللہ وہ خوبصورت نظر آتا ہے۔ اسی طریقے سے آج جو ہے جنہوں نے آج عید منائی ہے تو ماشاءاللہ انہوں نے خوبصورت لباس زیب تن کیا اور خوشبو لگائی، تمام کی تمام آپ ویسے ہی استعمال کریں گے، آپ نے نیا لباس ویسے ہی پہننا ہے لیکن سنت سمجھ کر پہنے، خوشبو جو ہے وہ سنت سمجھ کر لگائیں، سنت سمجھ کر لگائیں، بالوں میں کنگھی کرنا سنت سمجھ کر لگائیں، تو سبحان اللہ ان تمام کا اجر و ثواب بھی ملے گا۔ اسی طریقے سے ناظرین کرام اب یہ جو 10 ذی الحجہ ہے نا، UK یورپ میں رہنے والے اب اس عظیم سنت کو اس انداز سے سنت ابراہیمی کو ادا کرتے ہیں کہ وہ مختلف کنٹریز سے جو جہاں سے بلانگ کرتے ہیں، اکثر تو وہی جیسے میرے وطن عزیز پاکستان سے تعلق رکھنے والے ہیں تو وہ پاکستان کے اندر قربانیاں بھیج دیتے ہیں، یہ اس کے علاوہ کسی اور کنٹری کے اندر، افریقہ کے اندر یا کسی بھی کنٹری کے اندر الحمدللہ وہ اپنی اپنی قربانیاں پیش کر دیتے ہیں۔ لیکن اس طرح بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی کس بھی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں مسلمان، وہ قربانی کے فریضے کو ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر سبحان اللہ یوم النحر اسے کہا جاتا ہے، یعنی 10 ذی الحجہ کا دن، جو 10 ذی الحجہ کا دن ہے نا ناظرین کرام، 10 ذی الحجہ کے دن، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی عمل بھی اتنا زیادہ محبوب نہیں ہے سوائے قربانی کے۔ دیکھیے بہت سے لوگ ہیں بہت زیادہ صدقات و خیرات کرتے ہیں، بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، 10 دنوں میں آپ نے خوب صدقات و خیرات کا اہتمام کیا ہوگا، مبارکباد کے مستحق ہے ماشاءاللہ۔ اب 10 حجہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ عمل پسند ہے وہ قربانی کے حلال یعنی قربانی کا حلال جانور ہی ہوتا ہے، اس کا خون بہانا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلوص پیارے بندے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، جنہیں خلیل اللہ کہا ہے، جنہیں اپنا دوست کہا، ان کی وہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر یہ لازم ضروری قرار دے دیا ہر صاحب نصاب کے لیے کہ وہ قربانی کے فریضے کو ادا کرے۔ اب دیکھیے ناظرین کرام، قربانی کے فریضے کو ادا کرتے ہوئے UK یورپ کے اندر مجھے بھی ایک عرصہ ہو گیا، آپ کو بھی ہو گیا، لیکن ناظرین کرام اب تک بھی بہت سے ایسے گھرانے ہیں جن پر قربانی واجب ہوتی ہے اور وہ قربانی کے فریضے کو ادا نہیں کرتے، یہ سنتے ہیں سمجھ نہیں پاتے، نہ جانے کیا معاملہ ہے۔ لیکن اس پر میں بات کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ عید کی نماز کا طریقہ بھی بیان کروں گا، اور وہ بھی انشاءاللہ اکثر لوگ جو ہے اس میں بھی بڑی کوتاہی کرتے ہیں، وہ ہمارے یہاں آج بھی یہی چکر ہے کہ عید کی نماز کے لیے بھی چلے جاتے ہیں تو پھر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں سامنے والے نے ہاتھ چھوڑے ہاتھ اٹھائے، پھر ہاتھ چھوڑے ہاتھ اٹھائے، کیا کر رہے ہیں بھائی، ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ایسی بہت سی ویڈیوز بھی لوگ اس پہ آج کل مذاق بھی بنا دیتے ہیں کہ یار دیکھو اتنے بڑے ہو گئے ان کو نماز نہیں آتی۔ لیکن افسوس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ناظرین کرام آج ہمارے معاشرے کے اندر اتنی آسان نماز ہے، سال میں ایک دفعہ پڑھی جاتی ہے، اس نماز کو بھی سیکھنا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں جو ہے نہ جانے کہ سیکھنے کی طرف کیوں جو ہے، سننے سنانے کی طرف تو بہت ایک کام سے سنتے سے نکال دیتے ہیں، لیکن سننے سنانے کی طرف جاتے ہیں زیادہ، سیکھنے سکھانے کی طرف کم جاتے ہیں، تو اس پر بھی توجہ رہنی چاہیے۔ عید قربا اسے کہا جاتا ہے، قربانی کی جاتی ہے، قربانی دینے کے بعد بھی قرب ملتا ہے، اور قرب ملنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی مل جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے خلیل ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ امتحان لیا اور ان سے قربانی قبول کی اللہ کی بارگاہ میں، اور سبحان اللہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ضروری قرار دیتی ہے، اور یہ ادا کرنے کے بعد فرمایا کہ میرا وہ امتی جو قربانی کرتا ہے، قربانی کا
قربانی کے جانور کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرما دے. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. جو تمہاری قربانی ہے نا، لن ینال اللہ لحومها، ہمیں اس کا گوشت نہیں چاہیے، ولا دماؤها، اس سے خون بھی نہیں چاہیے، ولکن ینالہ التقوی منکم، یہ جو تمہارے دل کی دنیا ہے نا، اس میں بس میرا خوف چاہیے. ہاں، مال خرچ کرو، بہت پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے قربانی دینے کے لیے. قربانی آ گئی، قربانی راہ خدا میں مال کی قربانی ہے. اللہ پاک نے کچھ کوئی اولاد کی قربانی نہیں مانگی، لیکن فرمایا کہ جب یہ تم قربانی دے رہے ہیں تو تم یہ نیت کر لو، جب تم یہ قربانی دے رہے ہو مال کی قربانی، تو اب یہاں نیت کر لو کہ اب تم زندگی کے اندر اپنے معاملات زندگی میں بھی ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دو گے، ایک دوسرے کے لیے ایثار کا مظاہرہ کرو گے، ایک دوسرے کے لیے اپنی خواہشات کو تو قربان کرنا ہی ہے، لیکن کسی ضرورت مند کی خاطر ہم نے اپنی اس ضرورت کو، اپنی اس خواہش کو دبا کر دوسرے کے خواہش پر اپنے یعنی کہ اپنی زندگی کو گزارنا، اس طرح اثار اور قربانی. ناظرین کرام، قربانی کا فریضہ ادا کرنا اللہ کی بارگاہ میں بہت محبوب عمل ہے یوم النحر کے دن. لیکن ناظرین کرام، یہاں یہ بھی یاد رکھیے، اس میں وعید بھی ہے کہ وہ لوگ جن پر قربانی واجب ہے اور قربانی ادا نہیں کرتے. اب یہ دیکھیں ناظرین کرام، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلا دیا کہ قربانی کے جانور کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہلے مقبولیت کا شرف حاصل کرتا ہے. اور یہاں تک کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جانور کے پاس کھڑے ہو جایا کرو. اب ہمارے یقین یوکے یورپ کے بچے اتنے ڈرپوک، میرے خود ایک عزیز ہیں، یقین جانیے کہ ان کے والدین ان کو بچوں کو لے کے چلے گئے پاکستان میں، وہاں قربانی کروائی. جب بچہ جوان ہے، شادی شدہ ہے، اور ان کے آپ بات سن کر ہے تھوڑا مسکرائیں گے بھی، اور آپ جو ہے حیران بھی ہوں گے کہ وہ جوان بچوں کا والد وہ پاکستان گئے. پاکستان جانے کے بعد اس نے اپنے چھت پر کھڑے ہو کر جو ہے قربانی کے جانور کو کٹتے ہوئے دیکھے، وہیں پر گر کر بے ہوش ہو گئے. ہم بچوں کو پہلے بتلائیں. ہمارے یہاں یورپ میں رہنے والے بچے سمجھتے ہیں جانور پر ظلم ہے. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، یہ اللہ کو پسند ہے. اب اس پر بھی انشاءاللہ کسی موقع پر میں گفتگو کروں گا، بات طویل ہو جائے گی کیونکہ میں نے آگے بہت کچھ آپ کو بتلانا ہے آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ. کیونکہ ہمیں قربانی، خاص طور پر میں اپنے اہل وطن سے گزارش کروں گا یا آپ جہاں سے بھی تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ یورپ میں تو سلاٹر ہاؤس کے اندر یا قربانی کی جاتی ہے اور وہاں ممنوع ہے جانا، یہ سب کچھ سارے معاملات. لیکن ناظرین کرام، قربانی کے جو ابھی پینڈیمک چل رہا ہے، اس کے علاوہ جب بھی آپ کو موقع میسر ہو تو عید قربان کے لیے کوشش کریں کہ وطن میں چلے جائیں یا وہاں سے قربانی کے مناظر بچوں کو ذہن کے اندر پہلے سے ڈالیں، تاکہ بچوں کے اندر ایک ڈر وہ نہ ہو. بچوں کی اللہ کے راستے میں قربانی دینے کو ایک پسندیدہ عمل قرار، یعنی کہ پسندیدہ عمل قرار دیا گیا، یعنی کہ اس کو یوم النحر والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل یہی ہے، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل یہی ہے. اور فرمایا کہ پیارے کریم آقا علیہ السلام نے پیارے کریم آقا علیہ السلام سے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے پوچھا من الاضاحی، یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد یعنی جد امجد ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے. فرمایا کہ ہمیں اس سے ہمیں کیا فائدہ ملے گا؟ فرمایا کہ لکل شعرۃ الحسنہ، اس کے ہر بال کے بندے جو ہے وہ ایک نیکی ہے. اور فرمایا کہ صرف یہی نہیں، یہ کل قیامت میں تمہارے لیے جنت کی سواری بھی ہوگی. ناظرین کرام، سوچیے اگر میں نے اور آپ نے ٹریول کرنا ہوتا ہے، ٹریول کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ظاہری بات ہے، ہمیں کوئی بھی دنیا میں سفر کرتا ہے تو سفر میں دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک آپ کو سواری چاہیے ہوتی ہے اور ایک آپ کو یعنی کہ سفر کے اخراجات چاہیے ہوتے ہیں. ناظرین کرام، ان دو عیدوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جنت میں جانے کے لیے دونوں چیزوں کا بندوبست فرمایا. جو تم عید الفطر کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر دیتے ہو، وہ تمہارے لیے زاد راہ بن جائے گا، وہ سفر کے اخراجات ہو جائیں گے. اور فرمایا کہ سبحان اللہ، جو عید الاضحیٰ میں جو عید کی نماز کے بعد جو قربانی کرو گے تو فرمایا کہ تمہارے لیے جنت کی سواری ہوگی. اب میں یہاں آپ کو تھوڑا سا ایک لطیفہ سناتا ہوں، کیونکہ تھوڑا سا محسوس بھی ہونا چاہیے. جو ہے اکثر حضرات جو ہے وہ خاص طور پر وہ اس کو جو ہے سن کر وہ کہتے ہیں کہ تھوڑا کچھ نہ کچھ لطیفہ بھی ہونا چاہیے. ہمارے ایک استاد تھے، تو پہلے زمانے میں اساتذہ کی تنخواہیں بھی اتنی مختصر ہوتی تھی کہ وہ 3-4 ہزار تنخواہیں ہوتی تھی پاکستانی لحاظ سے. تو ہمیں یاد ہے، تو ان کی جو قربانی کرنا، یہ سب کچھ کرنا بڑا مشکل ہوتا، لیکن دل چاہتا تھا کہ اپنی سیونگ کے لحاظ سے قربانی بھی کریں.
تو اساتذہ نے عید کے دوسرے دن سوچا کہ یار ایسا کیوں نہ کیا جائے، 3-4 اساتذہ نے مل کر انہوں نے سوچا کہ یار چلیں قربانی کر لی جائے، اور انہوں نے چلے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کیے، اس زمانے میں منڈی چلے گئے اور وہاں گئے تو آپ کو پتا ہے کبھی کبھار یہ پاکستان کے اندر، یہ مختلف ممالک کے اندر یہ چاند رات کو یہ تو منڈی کے ریٹ جو ہے اوپر چڑھ جاتے ہیں یا جو ہے وہ بالکل گر جاتے ہیں، تو قدرتی طور پر ان دنوں میں منڈی کے ریٹ جو ہے وہ گرے ہوئے ہیں۔ تو اب دوسرے دن گئے، جانور بھی بہت تھا، انہوں نے جانور خریدا، بہرحال ان کی رینج میں جو جانور آیا، یعنی کہ جتنی ان کے پاس پیسے تھے وہ ایسا بالکل یعنی کہ اس میں کمزور جانور آیا۔ تو جب وہ جانور آیا تو اساتذہ نے دیکھا تو سب جو ہے خوش ہو رہے تھے، چلو جانور آ گیا۔ کسی ایک اور ساتھی نے کہا کہ چلو آئے آج چلتے ہیں اساتذہ کا جو جانور ہے وہ دیکھ کر آتے ہیں۔ آپ دیکھیں وہ بڑے مسکرا رہے تھے، تو ہم کیا مسئلہ ہے استاد جی، کیا معاملہ ہے؟ فرمایا کہ بھائی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اب یہ جو جتنے استاد ہیں ان میں ایک جو ہے وہ بڑے صحت مند ہے۔ اب جنت میں تم لوگ یہ کہتے ہو، حدیث مبارکہ سناتے ہیں آپ حضرات علماء کہ بھائی یہ جنت کی سواری ہے۔ اب جنت کی سواری کے لیے یہ کم سے کم ایسی سواری تو ہو کہ کم سے کم اس میں 7 بندے، اگر قربانی کے لیے 7 بندے اس پر سوار ہو تو کم سے کم ایسا نہ کہ وہ راستے میں ہی بیٹھ جائے، ایسا جانور تو ہو کم سے کم جو صحت مند تو ہو۔ یہ تو بطور ایک ذوق کے میں ذکر کر رہا ہوں، لیکن ناظرین کرام قربانی کا جانور فربا ہونا چاہیے، صحت مند ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، یہ سارا حدیث طیبات کے اندر ذکر ہے۔ تو کم سے کم ناظرین کرام قربانی کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ یہ ذہن میں رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر بال کے بدلے ایک نیکی دیتے ہیں، اور فرمائے کہ کل قیامت میں یہ اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ جو ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اور سبحان اللہ پھر یہ تمہارے لیے جنت کی سواری ہو۔ تو ناظرین کرام یہ قربانی کرنا، یہ یقیناً قربانی دینا، دنیا کے اندر آج والد جو ہے اپنے اولاد کو کہتے ہیں کہ بیٹا تمہیں نہیں معلوم میں نے اپنی زندگی میں اپنی کتنی قربانی دی ہے، آج میں نے تمہارے لیے گھر بنایا ہے نا، میں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، ہاں آج جو میرے تمہارے پاس گاڑیاں موجود ہیں نا، میں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، آج جو تمہارے پاس جو ہے یہ میر پور کے اندر دوسری بڑی بڑی کوٹیاں بنی ہوئی ہیں نا، اس کے لیے میں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ تو بچے کہتے ہوئے ہم بھی سنتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا۔ تو ناظرین کرام قربانی دینے کے بعد ہی اس کے ثمرات ملتے ہیں۔ جب ہمیں یہ معلوم ہے کہ قربانی دینے کے بعد ہی ہمیں قرب ملتا ہے، اور قرب میں اللہ کی رضا ملتی ہے، تو کوشش کیجیے ناظرین کرام دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم سب اگر قربانی کرنا سیکھ لیں، قربانی کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ سبحان اللہ جو ہمیں جسے قمری مہینہ کہتے ہیں، اسلامی سال جسے کہا جاتا ہے، آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کا آخری مہینہ کیا ہے؟ ذوالحجہ، یہ بھی قربانی ہے، اور پہلا مہینہ محرم وہ بھی قربانی ہے۔ یہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جد یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت کو ادا کی جا رہا ہے، اور یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی قربانی کرب و بلا کے اندر۔ تو ناظرین کرام دیکھیے کہ کتنا ایک پیغام اور میسج ہے اسلام اور اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے اہل ایمان، تمہیں قربانیاں دینی ہوں گی، چاہے تمہیں اللہ کے راستے میں مال کی قربانی دینی ہو، چاہے تمہیں اولاد کی قربانی دینی ہو، تم ہمیشہ ہمتن تیار رہنا تمہیں چاہیے۔ تو ہمیشہ تم تیار رہو، ہمتن تیار رہو کہ اللہ کے دین کے لیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی سربلندی کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے جہاں کہیں بھی ہم سے قربانی مانگی جائے تو ہم اللہ کے راستے میں قربانیاں پیش کر دیں۔ تو ناظرین کرام ماشاءاللہ UK یورپ والے اس لحاظ سے بڑے اجر و ثواب انہیں زیادہ ملتا ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے قربانی کے جانور کے 3 حصے کیے جاتے ہیں۔ پہلا حصہ اپنے لیے رکھا جائے، دوسرا جو ہے حصہ قارئ کو دی جائے، تیسرا جو ہے وہ راہ خدا میں خرچ کیا جائے، یعنی غربا فقراء کو جو ہے وہ تقسیم کر دیا جائے۔ لیکن ماشاءاللہ UK یورپ میں رہنے والے اس لحاظ سے ڈبل ٹرپل اجر کماتے ہیں کہ وہ پورا کا پورا گوشت جو ہے وہ راہ خدا میں دے دیں۔ تو ناظرین کرام کتنا بڑا جو ثواب ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ ماشاءاللہ UK یورپ میں کوئی ایسا گھر نہیں ہے جہاں پر فریزر کے اندر کوئی گوشت نہ رکھو، چاہے چکن ہی کے کیوں نہ ہو۔ اور آپ کو پتا چکن کا تو میں ویسے ہی آپ کو مخالفت کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ بھئی یہ چکن نہ کھایا کریں، وہ صحت کے لیے، لیکن کتنی زیادہ مطلب ہمارے یہاں گوشت کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن وہ لوگ جن کے پاس نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے سال میں ایک دفعہ بندوبست فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے ناظرین کرام یہ قربانی جو ہے یہ بڑا عظیم فریضہ ہے، اس فریضے کو ادا کریں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبات کے اندر یہ ملتا ہے، وعید سنیں کہ وہ شخص جس پر قربانی واجب تھی
یہ اگر پہلے پیسے نہیں تھے لیکن ان عید کے 3 دنوں پہ اس کے پاس پیسے آ گئے، اب اس پر قربانی واجب ہے، تو اب اسے قربانی کرنی چاہیے، اسے قربانی کرنی چاہیے۔ اگر نہیں کرے گا، ناظرین کرام دنیا میں کیا کہتے ہیں، دنیا میں کہتے ہیں کہ یار کوئی شخص کسی کو پسند نہیں ہے تو اس کے ساتھ اپنے تعلقات بھی نہیں رکھتا، اور یہاں تک کہ اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتا، اور یہاں تک کہ گھر میں آنا تو دور کی بات، اسے گھر میں آنے کی بھی اس کو دعوت نہیں دیتا۔ ناظرین کرام بیائی بلا تمثیل و تشبیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتلا رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو وہ شخص اتنا ناپسند ہے، فرمایا کہ فلا یقربن مصلانا، کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ قربانی واجب ہے اور وہ قربانی کے فریضے کو ادا نہیں کرتا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اللہ، یعنی کہ اللہ کو وہ شخص اتنا ناپسند ہے۔ تو اس لیے قربانی جن پر واجب ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کن پر واجب ہے، دیکھیں آزاد پر قربانی واجب ہے، غلام پر نہیں، آج کل غلام کوئی نہیں، آزادی ہے۔ عاقل بالغ پر واجب ہے، پاگل مجنون پر واجب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مسافر پر قربانی نہیں ہے، مقیم پر قربانی ہے، مسافر کوئی بھی مسافر کے لیے قربانی نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو آپ لوگ یہ سوچیں ہم تو یو کے اندر آئے اپنے وطن کے اندر، وطن سے ہم جو ہے وہ کیا نام ہے مقیم نہیں ہے، ہم بھی مسافر ہیں۔ ہمارے دوست ہیں، ہم لوگ گئے پاکستان گئے اور وہاں جا کر میں 1 ہفتے کے لیے گیا تھا، 1.5 ہفتے کے لیے، تو ظاہری بات ہے پھر تو ہم مقیم نہیں ہوئے، تو ہمارے لیے جو ہے وہ صلاۃ القصر ہے۔ تو وہ وہاں پر جو ہے نا پھر یہ بحث ہو گئی، نہیں آپ کو پوری پڑھنی چاہیے، انہوں نے کہا آدھی پڑھنی چاہیے۔ تو ہم جب وہاں جاتے ہیں تو وہاں تو آدھی کے چکروں میں رہتے ہیں، لیکن جو مسافر قربانی ہے تو یہاں پر بھی ہم آدھی کے چکر میں نہ ہو، یہاں ہمیں پوری قربانی دینی ہے، ہم یہاں مقیم ہی ہیں، تو اس میں ذہن میں رکھیں۔ اسی طریقے سے ہر وہ شخص جس کے پاس، ناظرین کرام کیونکہ یورپ کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ ان کے پاس اگر 500 پاؤنڈ سیونگ ہے تو اس پر ایک قربانی واجب ہے۔ اب قربانی ناظرین کرام کتنا ہے، چھوٹے سے عمل کتنا سستا سودا ہے، یہ قربانی کر دیں۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے یو کے یورپ کے اندر، بھائی اس سال ابو کی طرف سے قربانی ہے، امی کی طرف سے قربانی ہے، اگلے سال جو ہے میری بیگم کی طرف سے ہوگی، یا اس سال میری بیگم کی طرف سے، اگلے سال بہن کی طرف سے۔ بھائی یو کے اندر ہر بندہ جو ہے وہ کماتا ہے، کہتے ہیں گھر کے اگر سارے افراد کمائے نا تو گھر کا نظام نہیں چلتا۔ وہ بس خدا کے بندوں قربانی کرنے میں تمہیں قربانی کرنے میں کتنے اخراجات ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے قربانی کے اندر اگر ان 3 دنوں کے اندر تم پر قربانی واجب ہے تو قربانی کے فریضے کو ضرور ادا کرو۔ اور سبحان اللہ حضرات کرام، ماشاء اللہ حجاج کرام قربانی کے فریضے کو ادا کرتے ہیں، اور سبحان اللہ آپ یہ دیکھیں اور ماشاء اللہ رمی جوارات کر رہے ہیں، شیطان کو کنکریاں مار رہے ہیں۔ یہ سارے اعمال صالحہ حضرات کرام یہ کیا ہے؟ اگر دیکھا جائے تو حج کیا ہے، قربانی کیا ہے، یہ سب ادائیں ہیں، یہ سب ادائیں ہیں۔ اللہ غنی کی رحمت فرمائے، میری والدہ محترمہ کے درجات کو بلند فرمائے۔ میں اور والدہ صاحب جو ہے وہ صفا و مروہ پہ چل رہے تھے، تو جب مروہ پہ ختم ہوا تو اس وقت تھوڑے سے جو ہے امی ظاہری باتیں تھکی تھی، بیٹھ گئی، تو میں پاؤں کو ہاتھ لگائے تو میں نے کہا تھوڑا سا دبا دوں، تو پھر انہوں نے دبانے تو نہیں کی خیر، لیکن مجھے انہوں نے ایک بات کہا کہ دیکھیں اللہ کو کیسی یہ ادا پسند ہے، یہ کیسی عبادت ہے، ادھر چلو، ادھر راؤنڈ لگاؤ، ادھر جاؤ، بس وقوف عرفہ کر لو، یہ حج ہو گیا۔ ہاں سبحان اللہ، یعنی کہ بنا عرفات مزدلفہ رمی جمرات یہ پورا حج ہے۔ اب یہ دیکھیں اس میں کون سی خاص عبادت ہے، مینا میں کون سی خاص عبادت ہے، عرفات میں کون سی خاص عبادت ہے، مزدلفہ میں کون سی خاص عبادت ہے، یا اس کے علاوہ دیکھیے کیا ہے، یہ صرف ادائیں ہیں۔ اللہ کو اپنے محبوب بندوں کی ادائیں جب پسند آ جاتی ہیں تو سبحان اللہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان اداؤں کو ان کی سبحان اللہ امت میں باقی رکھتے ہیں۔ تو اس لیے ناظرین کرام اگر آپ بھی اپنی اچھی ادائیں اپنی نسلوں میں باقی رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو بھی اچھی ادائیں اپنانی ہیں، اچھی اداؤں پر عمل کرنا ہوگا۔ تو پھر آپ کو کہنا نہیں پڑے گا اپنے بچوں کو کہ جیسے آج ہمارے بہت سے والدین پریشان ہوتے ہیں اپنی اولاد کے بارے میں کہ یہ کریں یہ نہ کریں یہ کریں۔ بھائی اچھی ادائیں اپنانا شروع کر دیں بچوں کے سامنے، تو دیکھیں پھر اللہ پاک کیسے جو ہے وہ قائم دائم رکھیں۔ انشاءاللہ ہم نے اب اس کے بعد اگلے سیگمنٹ میں انشاءاللہ بریک سے واپسی پر میں انشاءاللہ آپ کو عید کی نماز کا طریقہ اور عید کی نماز میں کیا سنت ادا کی جاتی ہے اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی، اور پھر آپ کی کالز بھی شامل کریں گے، لیکن چلتے ایک مختصر سے بریک کی طرف انشاءاللہ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. الرحمن الرحیم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. محترم ناظرین کرام، ویلکم بیک. اور پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ ٹرانسمیشن جاری ہے ہم چینل اردو. الحمدللہ ہمیشہ کی طرح اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے الحمدللہ آپ حضرات کا تعلق حرمین شریفین کے ساتھ مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے. ناظرین کرام، الحمدللہ اہل ایمان کو ایک روحانیت ملتی ہے جب بھی یہ صدا زبان پر دیکھیں. ایک بہانے سے پورا دن آپ کے گھر میں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک ایسے بچوں کی زبانوں پر جاری ہو چکا ہے. اللہ کو یہ بہت پسند ہے. اور سبحان اللہ ناظرین کرام، پھر خاص طور پر ان ایام کے اندر کثرت سے تکبیرات. اب یاد رکھیے ناظرین کرام، میں بھول جاؤں، پچھلی دفعہ میں نے پروگرام میں ویسے ذکر کیا تھا لیکن دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں. جن کا آج یعنی کہ جن کی آج عید تھی تو آج فجر کی نماز سے جو ہے، بلکہ کل سے جو ہے 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک جو ہے وہ ایام تشریق. تو ایام تشریق ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے خواتین گھر میں غیر محارم ہیں تو پھر آپ نے بلند آواز سے، غیر محارم میں پھر بلند آواز سے پڑھنا ہے. لیکن اگر غیر محارم میں پھر بلند آواز سے نہیں پڑھنا. اگر محارم ہے یعنی کہ جن سے پردہ کرنا ضروری ہے تو ان کے سامنے سے اپنی آواز کا بھی پردہ ہے تو اس کے لیے حکم یہ دیا گیا کہ اپنی آواز کو پست رکھیں. اور اسی طریقے سے اگر ساری اولاد ہیں، بچے ہیں، میاں بیوی ہیں گھر میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلند آواز سے ضرور پڑھیں. اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے، ایک چٹ بنا لیں، چٹ بنا کر ایام تشریق لکھ دیں اور اپنی جو ہے نماز میں رکھ لیں سامنے تاکہ یاد دہانی ہو جائے. فوراً آپ کے ذہن میں اب نماز کا سلام پھیر کر فوراً اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. بہت آسان طریقہ ہے. تو یہ ایام تشریق ہے، ان میں یہ پڑھنا بہت ضروری ہے. اکثر لوگ جو ہے وہ نہیں پڑھتے تو یہ ذہن میں رکھیں، یہ آپ نے کرنا ضروری ہے. اچھا، ایام تشریق اب شروع ہو چکے ہیں تو آپ اس کی پابندی کریں. اچھا، اس کے علاوہ اب عیدین کی کیا سنتیں ہیں؟ عیدین چاہے عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو، تقریباً ایک جیسی سنتیں ہیں. لیکن آقا علیہ السلام ایک سنت جو ہماری بڑی پسندیدہ ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے بڑے ایک زبردست مذاقی فرمانے لگے کہ بھائی اکثر لوگ کھانے پینے کی سنتیں تو بڑی بیان کرتے ہیں لیکن جو ہے کبھی یہ بھی بتائیں کہ بھائی رائے خدا میں پتھر کھانا بھی سنت ہے. تو رائے خدا میں پیٹ پر پتھر باندھنا بھی سنت. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو گویا کہ ہم نے مشقتیں بھی بتا، مشقتوں والی سنتیں بھی ذہن پہ رکھی ہیں، وہ بھی پریکٹس میں لانا ہے. یقین جانیے کہ ایک صحابی ایک اللہ والے ہیں، ان کے بارے میں ہے کہ جب وہ خندق کے موقع پر وہاں آج مساجد سبا موجود ہے وہاں پر، تو وہ وہاں گئے، انہوں نے ایک پتھر لے کر اپنے بدن سے باندھا. تو ان کے چاہنے والے آتے انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اسی مقام پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر باندھا تھا، ہو سکتا ہے کہ میں سنت کو زندہ کر دوں اور یہی جو ہے شاید میری بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنے، نسبت کو قائم. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے موقع پر ایک سفر میں تھے، واپسی میں ایک درخت کے سائے پہ بیٹھ گئے، کچھ دیر کے لیے ٹھہرے. پوچھا صحابہ نے کہ آپ یہاں کچھ دیر کے لیے کیوں ٹھہرے؟ فرمایا کہ اس لیے کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آقا علیہ السلام اس مقام پر آئے تھے اور آقا علیہ السلام یہاں پر کچھ دیر آقا علیہ السلام ٹھہرے. نسبت ہے، محبت ہے، تو اس لیے جس کو محبت ہوتی ہے وہ ان کی اداؤں کو اپناتا ہے. تو عید کی سنت ناظرین کرام سب سے زیادہ اللہ کو جو پسند ہے جو ہے وہ کیا ہے؟ تکبیرات ہے. اپنی زبانوں کو مزین کرو اور کوشش کریں کہ عید گاہ میں یا عیدگاہ کی طرف، آج کل ماشاءاللہ یورپ میں ویدر اچھا ہے تو اکثر جو ہے عیدگاہوں میں نماز، عیدگاہ میں نہیں یعنی پارک میں وغیرہ میں نماز ہو رہی ہے، عیدگاہ ہی ہے. اسی طریقے سے مساجد میں جہاں پر نماز ادا کی جاتی ہے تو ایک راستے سے جانا ہے دوسرے راستے سے. اچھا، یہ ذہن میں رکھیں، میں دوبارہ وہ ذکر کر دیتا ہوں. عید الفطر میں اور عید الاضحیٰ میں جو سنت ہے وہ کیا ہے؟ عید الفطر میں کھانے سے پہلے، نماز سے پہلے کچھ کھا کر جائے گا. آقا علیہ السلام ایک کھجور، 3 کھجور، طاقت کھجور جو ہے وہ استعمال فرمایا کرتے ہیں. لیکن عید الاضحیٰ میں عید کی نماز کے بعد، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ عید الاضحیٰ کی جو نماز ہے نا یہ بہت ارلی پڑھی جاتی ہے. یہ بہت ارلی سے، یہ پرانی فجر سے پہلے، مجھے نہیں کہ سورج نکلنے کے فوراً بعد ہی اس کو ادا کر دیا جاتا ہے. تو اس لیے کہ اکثر لوگوں نے قربانی کرنی ہوتی ہے اور قربانی ظاہری بات ہے ایک بہت عظیم فریضہ ہے، اس میں وقت لگتا ہے قربانیاں. لیکن کیونکہ یورپ میں یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں، کئی جگہوں پر یہ مسئلہ پوچھا گیا اور مجھے کال بھی آئی کہ ہمارے
ہم نے نماز پڑھ کے فارغ ہوئے اور ہمارا گوشت گھر پہ آ گیا. میں حیران. UK یورپ میں اگر سلاٹر ہاؤس سے اگر گوشت بن کر بھی آ گیا تو کتنا جلدی آ جائے گا. ایسا نہیں ہے. اب آپ کی کالز کھول دی گئی ہے. آپ کے ذہن میں کوئی مسئلہ ہو آپ پوچھ سکتے ہیں, اور ابھی کال جو ہے آپ کی کھول دی گئی ہے. یہ ذہن میں رکھیں ناظرین کرام کہ سلاٹر ہاؤس جانور جاتا ہے, وہاں کٹ کر آتا ہے تو ٹائم لگتا ہے, اور گوشت آپ کے گھر میں کیسے آ گیا. تو قربانی نماز کی ادائیگی سے, اچھا اس میں نماز کا آپ کی نماز سے اعتبار نہیں ہے, اس میں جو قربانی کرنے والا ہے اس کی نماز کا اعتبار ہے. لیکن اس کی نماز تو فجر کی نماز سے پہلے ہو نہیں سکتی ہے. تو ظاہری بات عید کی نماز جو ہے وہ سورج نکلنے کے بعد ہی ادا کی جاتی ہے. تو اب یہاں پر یہ ذہن میں رکھیں, عید کی نماز سے پہلے واقعات موجود ہیں. صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے کسی نے ایسے ہی کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی نہیں ہوتی, قربانی کے فریضے کو دوبارہ ادا کیا جائے. تو اس لیے عید کی نماز کے بعد قربانی, یہ قربانی قابل قبول ہے, نہیں تو قابل قبول نہیں. یہ ذہن میں رکھیں. اچھا دوسرا, اب عید کی نماز کے لیے جب آپ جائیں گے تو بلند آواز سے تکبیرات کہتے ہوئے, تکبیرات کہتے ہوئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اور عید الاضحیٰ میں تو ظاہری بات ارلی نماز ہونے کی وجہ سے ناشتے کا ٹائم بھی نہیں ہوتا, تو آپ جو ہے کچھ کھا کر نہ جائیں بلکہ واپسی آ کر کھائیں. لیکن اگر ماشاءاللہ UK یورپ میں بھی ہمارے یہاں اکثر گھروں میں اب یہاں یہ بھی اچھا رواج چل چکا ہے. میں بولتا ہوں بہت اچھی بات ہے کہ آپ جہاں مختلف ممالک میں قربانی کرتے ہیں وہاں یہاں پر بھی قربانی ضرور کریں تاکہ آپ کے بچوں کی حیثیت ہو. ہمارے یہاں بچے ہاتھ بھی نہیں لگاتے گوشت کو. یعنی قربانی کا گوشت ہے, یہ گوشت کوئی عام گوشت نہیں ہے. قربانی کے تو ایک ہمیں یاد ہے ہمارے بڑے بزرگ جب قربانی کیا کرتے ہیں, اب تو لوگوں کے پاس پیسہ آ گیا نا, بے ادبی کرتے ہیں, اس کی اوجری سمیت اس کے یعنی کہ ایک ایک چیز کی حفاظت کیا کرتے تھے, اتنا احترام کیا کرتے تھے. اب تو ان کے پاس پیسہ آ گیا, یعنی کہ ادب و احترام ختم ہو چکا ہے, جانوروں کی نمائش ہو چکی ہے. یہ ساری چیزیں باہر اس طرف جائیں گے تو بات کہیں اور نکل جائے گی. تو یہ قربانی یہاں بھی ایک ضرور کیجیے تاکہ جو ہے بچوں کو, اگر قربانی کا گوشت ہے تو ہمارے گھروں میں کیا ہوتا تھا آپ کو بھی یاد ہوگا, آپ کے گھروں میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا, جلدی سے کوئی کلیجی لے آئی یا کوئی اس کا جو ہے وہ دل لے آئے اور جلدی سے جو اس کو بھون لیا, جلدی سے قربانی کے بعد کیا نماز کے بعد جو ہے اس سے جو ہے وہ اپنا آغاز کرتے تھے. تو لوگ اکثر کہتے ہیں یہ روزہ, بھائی روزہ عید کے دن روزہ نہیں ہوتا, اس کو روزہ نہیں کہہ سکتے آپ. ہاں اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ سنت ہے کہ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد اس سنت کو ادا کریں. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس طریقے سے عید الاضحیٰ کے بعد نماز کے بعد جو ہے آپ کھانا پینا کریں. اگر نہیں ہے تو کم سے کم بھائی جو گھر کے اندر میسر ہے وہ کھائیں پیئیں, ضروری نہیں ہے. اچھا اس کے بعد ایک تو یہ عید کی نماز کے لیے جائیں گے تکبیرات کہتے ہوئے, ایک راستے سے جائیں گے, کوشش کریں پیدل جائیں اور وقت سے جائیں, ایک راستے سے جائیں دوسرے راستے سے واپسی آئیں. مسجد کے 2 گیٹ ہوں گے, ایک سے نکل جائیں, آپ کی 2 اسٹریٹ ہوں گی, ایک سے چلے جائیں واپسی دوسری طرف سے آ جائیں. عید کی نماز کے بعد ضرور لوگوں سے گلیں گے. سوری ابھی تک کہاں تک جو ہے وہ سوشل ڈسٹینس وغیرہ ہے, تو کم سے کم نہیں تو یار دل پہ ہاتھ رکھ کر جو ہے وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, عید مبارک. بس بلند آواز سے بہت سے مسافر ہیں اس ملک کے اندر رہتے ہیں, ان کو بھی عید مبارک کریں. اچھا اب عید مبارک کی نماز کے بعد تو میں بعد میں ذکر کروں گا, پہلے بھائی عید کی نماز کا طریقہ آ جائے. اکثر لوگوں کو عید کی نماز کا طریقہ نہیں آتا, لیکن یعنی اتنی آسان نماز ہے, صرف اور صرف عام نمازوں کی طرح نماز ہے, صرف 6 تکبیریں زائد. اچھا پہلے بچپن میں تو وہاں بھی عیدگاہ کے اندر جب نماز پڑھائی جاتی تھی نا, وہ کہتے ہیں 7-6 تکبیریں. ہاں ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. امام صاحب میں نے پوچھنا ہے السلام کہ علیکم. قربانی کے بارے میں, کہ ہم لوگ یورپ السلام سے ہیں علیکم. اور پاکستان سے کل عید ہو رہی ہے, تو ہم کتنے دن تک کے بعد قربانی دے سکتے ہیں؟ پرسوں دے سکتے ہیں یا اس سے اگلے دن بھی دے سکتے ہیں؟ میرے خیال سے آپ کی کال جو ہے آواز مجھ تک نہیں پہنچ رہی. بہرحال ناظرین کرام, عید کی نماز کا طریقہ بہت آسان ہے, صرف اور صرف سمجھنے کی یہ بات ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. ساتھ میں نے کہا نا ناظرین کرام کھلا ہوا ہے جی. یہ دیکھیں ناظرین کرام, سبحان اللہ کتنے خوبصورت مناظر آپ کو ٹی وی پر نظر آ رہے ہیں. سبحان اللہ, اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے, اور انشاءاللہ العزیز یہ ساری کیفیتیں
سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ضرور آج جہاں آپ کو انہیں نصیب ہو رہی ہے، ایک دن انشاءاللہ ہمیں بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ. ایک دن ہمیں بھی نصیب ہوں گی انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پیارے در کی حاضری نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری بھی تمام آرزوؤں تمناؤں کو پورا فرمائے. اور خاص طور پر جو حرمین شریفین سے ایک تعلق ہے اس کی تو کیا بات. تو ناظرین کرام انشاءاللہ کالز کو بھی شامل کریں گے. ایک دفعہ پھر ٹرائی کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قاری صاحب آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو. جی السلام علیکم قاری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حکیم صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟ آواز مجھ تک صحیح نہیں پہنچ رہی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حکیم صاحب آپ سے مجھے بات کرنی ہے، آپ کو عید مبارک کہنا ہے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی ماشاءاللہ خیر مبارک ہو. جزاکم اللہ خیر. حکیم صاحب بہت شکریہ. ہم آپ کا پروگرام بہت شوق سے سنتے ہیں اور امید ہے آپ اپنا جو ہے نا وہ حکمت اور صحت سے ریلیٹڈ بھی کچھ بہت جلد شروع کریں گے. ہم بڑی بے چینی سے آپ کے پروگرام کا انتظار کر رہے ہیں. انشاءاللہ بہت جلد جو ہے آپ حضرات کی صحت و تندرستی، کیونکہ آپ حضرات جو ہے لگتا ہے UK یورپ میں بھی گوشت آپ حضرات کھا رہے ہوں گے، یہ کھانے کی تیاریاں شروع ہو چکی ہوں گی، تو ضرور انشاءاللہ آپ کی صحت کے لیے مفید نسخے آپ کو حضرات کو دیں گے انشاءاللہ. جی ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ کون اور کہاں سے؟ جی میں تو برمنگھم سے بول رہی ہوں. میں نے یہ پوچھنا ہے کہ ہم لوگوں کی جیسے عید آج ہو گئی ہے اور پاکستان قربانی ہم لوگوں نے دینی ہے، تو کل پاکستان عید ہوگی نا، کل دیں یا پرسوں دیں یا اس سے اگلے دن، تو یہ کتنے دن کا وقفہ ہونا چاہیے؟ ذہن میں رکھیں جو بھی قربانی کرنے والے ہیں قربانی کروانے، ان دونوں کا سیم ڈے ہونا یعنی عید کا دن ہونا ضروری ہے. یعنی کہ اگر آپ کے ہاں عید کا دن ہے نا، جیسے آپ نے آج عید کر لی ہے لیکن پاکستان میں ابھی تک عید نہیں ہوئی، ان کی کل عید ہوگی، تو جب تک ان کی عید نہیں ہوگی تو اس سے پہلے وہ قربانی نہیں کر سکتے، نہیں تو آپ کی قربانی نہیں ہوگی. اب وہاں کل عید ہے تو پھر آپ کی قربانی ہو جائے گی. اچھا، یعنی کہ آپ کے 2 دن کے اندر اندر کو قربانی کرنی چاہیے. 2 دن کے اندر قربانی کرنی چاہیے. یعنی کہ آپ کے لحاظ سے، کیونکہ آپ کا آج کا دن تو گزر گیا نا، جی آپ کا آج کا دن گزر گیا، ان کے ہاں اب 3 دن باقی ہیں. ان کا جی پہلا دن کل ہوگا. جب ان کا پہلا دن کل ہوگا تو آپ کے یہاں پر پھر کیا ہوں گے، 2 دن باقی ہوں گے، تو جی آپ کے 2 دن کے اندر اندر انہیں قربانی دینی چاہیے. ٹھیک ٹھیک، یہی میں نے پوچھا تھا. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. انشاءاللہ اللہ پاک قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے سبحان اللہ اس عظیم فریضے کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو ناظرین کرام میں ذکر کر رہا تھا انشاءاللہ ہم اپنے شو کے حوالے سے بھی بہت جلد انشاءاللہ اکثر حضرات جو ہے مجھے کالز کرتے رہتے ہیں، میسیجز کرتے رہتے ہیں کہ حکیم صاحب آپ سے حج ٹرانسلیشن سارا کچھ سن رہے ہیں لیکن ہمیں بتائیں کہ ہمیں کب نسخے دیں گے. تو انشاءاللہ بہت جلد آپ حضرات کی صحت سے متعلق صحت ظاہری بات ہے، جان ہے تو جہان ہے. انسان کی صحت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ملتا ناظرین کرام، کچھ بھی اچھا نہیں لگتا. تو جب صحت ہے تو انشاءاللہ اس سے متعلق بھی انشاءاللہ بہت جلد بلکہ اگلے ہفتے سے انشاءاللہ ہم اپنا پروگرام شروع کر رہے ہیں باقاعدہ، اور اس میں انشاءاللہ آپ حضرات کو جو مفید آپ کی صحت گھر کے اندر رہتے ہوئے گھر کے کچن میں جو آپ کے موجود ہے اشیاء، اس سے آپ کی صحت کا علاج کیا جاتا ہے، تو الحمدللہ وہ نسخے بھی بتائیں گے. اس کے علاوہ ناظرین کرام میں آپ کو بتلا رہا تھا کہ عید کی نماز کا طریقہ بہت آسان ہے. ہم بھی بچپن میں ہوتے تھے نا، مسجد میں جاتے تھے نا، تو وہاں کیا ہوتا تھا کہ وہ مولوی صاحب پرانے وقتوں میں وہ کہتے تھے 7-6 زائد تکبیروں کے، تو وہاں کنفیوز جاتے تھے کہ یار 7-6 کیا ہو رہا ہے. تو میں اس کا ذکر کرتا ہوں، تو میں ایک کالر کو شامل کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ اما پیارا ہے، میری آواز پہچان لی آپ کی. بابا میں نے آپ کو دیکھا تھا ٹی وی میں، بہت اچھا لگتا ہے میری. جزاک اللہ. تو میں ویسے اچھا نہیں ہوں، آپ مطلب ٹی وی پہ اچھا لگتا ہوں. بہت اچھا لگتا ہے بیٹا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اما جی ماشاء اللہ آپ نے عید کر لی ہے؟ یہ کھو دیا بیٹا. آپ کو کرنا، ڈبل عید مبارک ہو آپ کو. آپ لوگ کو کرنا ہے بیٹا. آپ نے عید کر لی، آپ ماؤں کی عید کے ساتھ اولاد کی عید بھی ہو جاتی ہے. اوکے بیٹا، اوکے بیٹا. الحمدللہ. اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے اما جی. بہت شکریہ کال کرنے کا، جزاکم اللہ خیر احسن الجزاء فی الدارین. ایک اور کالر ہے جی. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر ماشاءاللہ کون اور کہاں سے؟ جی میں یہ بول رہی ہوں اسکاٹ لینڈ سے. فرمائیے. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میں نے کل پاکستان میں قربانی کی ہے، 2 بکرے بیچے ہیں میں نے، تو میری بہن کروائے گی قربانی،
تو کیا مجھے یہاں روزہ رکھنا پڑے گا؟ ضروری ہے یا وہ روزہ رکھے گی؟ قربانی کے لیے تو روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. قربانی کے دن تو اللہ پاک کہتے ہیں کھاؤ پیو، میری دعوت ہے پوری امت پوری انسانیت کے لیے. اور دوسرا یہ مجھے پوچھنا ہے کہ جو قربانی کرتے ہیں یہ کسی کے نام بھی میں تو یہ جانتی ہوں کہ اللہ کے نام کی قربانی کرتے ہیں. تو بہت لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں ماں باپ کے نام کی کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی کرو، اپنے نبیوں کے نام کی کرو. تو یہ مجھے اس بات کی بالکل سمجھ نہیں ہے، اس کے بارے میں مجھے پوچھنا ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ کوئی بھی نیک عمل کرتی ہیں، مقصد ہمارا کیا ہے؟ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی رضا، ظاہری بات ہے آپ اپنا عمل کر رہی ہیں. آپ کہتی ہیں کہ میں نے 100 مرتبہ تسبیحات پڑھی، تو آپ نے پڑھی، آپ کی نسبت ہوگی. اللہ کی بارگاہ میں آپ کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے، آپ کے ابو کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے، آپ جن سے محبت کرتی ہیں ان کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے. یہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی ہر سال اپنی طرف سے بھی قربانی کی اور اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی کی. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ قربانی، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. ہماری نماز، روزہ، ہماری زندگی، یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فلاں کے لیے فلاں. ہاں ایک نسبت ہے کہ یہ میری طرف سے یہ عمل ہے، یہ میرے پیارے کی طرف سے عمل ہے، تو سبحان اللہ، اس کا کوئی مذاق نہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی ناظرین کرام، آپ ذکر کر رہے تھے تو اس وقت ایسا کیا جاتا تھا کہ بھائی یعنی کہ وہ امام صاحب یا خطیب صاحب کہتے تھے 6-7 زائد تکبیروں کے، یعنی کہ 7 کا لفظ وہ کہتے تھے، یعنی کہ وہ اس کے ساتھ ہیں، یعنی کہ یہ نماز کے ساتھ ساتھ جہاں پہلی تکبیر ہے اس کے ساتھ 6 تکبیریں اضافی ہیں. تو ذہن میں رکھیں 3 تکبیرات جو ہے وہ نماز میں پہلی رکعت میں کہی جاتی ہیں اور 3 بعد میں کی جاتی ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں گا، آپ آسان زندگی بھر آپ کے لیے عید کی نماز پڑھنا آسان ہو جائے. آپ کو نماز میں دائیں طرف نہیں دیکھنی ہوگی، بائیں طرف نہیں، سامنے نہیں دیکھنا ہوگا کہ بھائی کسی نے ہاتھ اٹھائے نہیں اٹھائے. اکثر لوگ یقین جانیے اتنی کی عمریں گزر گئی پھر بھی کنفیوز ہوتے ہیں. کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بہت آسان ہے عید کی نماز. عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ پہلی رکعت میں بھی 3 تکبیرات ہیں اور دوسری رکعت میں بھی 3 تکبیرات ہیں. اچھا، پہلی رکعت میں تکبیرات قرات سے پہلے میں اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد میں. اتنی سی بات. دیکھیں آپ نے اب کیا کریں گے؟ اب نیت کرنا، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، ضروری نہیں زبان سے کہنا. بھائی جنہوں نے نماز عید ادا کر لی ہے تو ماشاءاللہ، جنہوں نے نہیں ادا کی ہے وہ کل ادا کریں گے، بہت اچھی بات ہے. جنہوں نے بھائی آج عید منا لی ہے تو آپ کو بھی عید مبارک، جو کل کریں گے ان کو بھی عید مبارک. تو بہرحال یہ ذکر کرنا ہے کہ عید کی نماز کا طریقہ سیکھنا چاہیے. ہم بحیثیت مسلمان ہیں، ہماری اتنی زندگیاں گزر گئی اور عید کی نماز کا اتنا آسان طریقہ ہمیں آتا نہیں. تو عید کی نماز کے لیے نیت کریں گے. نیت کرتا ہوں میں 2 رکعات نماز عید الاضحیٰ واسطے اللہ تعالیٰ کے 6 زائد تکبیرات کے واسطے، اللہ تعالیٰ کے منہ میں رکھانے کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، پیچھے سے امام کے اللہ اکبر. تو یہ اب اچھا یہ زبان سے بھی کہنا ضروری نہیں ہے. بعض لوگ پشتوں میں نیت کرتے ہیں. اور ہمارے ایک دوست تھے، وہ جو ہے ہم ایک جگہ پر ان کے یہاں اور ایک کالر ان کو شامل کرتے ہیں، پھر میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں حکیم صاحب آپ؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں ماشاءاللہ. کال کہاں سے؟ سننے والوں کو عید مبارک. کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ میں بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں، ہماری تو کل ہے وہ نفلوں کے بارے میں، جو عید کی نماز کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں. جو عورتیں ہوتی ہیں وہ، جب میں تو ایسے کرتی ہوں کہ شکرانے کے نفل پڑھ لیتی ہوں، تکبیریں نہیں کہتی، ہم مسجد میں نہیں جاتے. یہ ایسا کرنا ٹھیک ہے نا؟ جیسے آپ نارمل نفل پڑھتے ہیں ایسے پڑھ لیتی ہوں شکرانے کے نفل نا. دیکھیے آپ نفل پڑھ لیں، لیکن عید کی نماز کے وقت یعنی چاش کے نوافل پڑھ لیں، چاش کی نیت کر کے وہ پڑھ لیں. جب چاش کا وقت ہو جائے اشراق کے نوافل تکبیروں کے ساتھ، میں آپ کو بتاؤں تکبیریں کرنی پڑیں گی 3. نہیں. دیکھیں عید کی نماز کی صرف جماعت کے ساتھ، اگر کوئی جماعت میں شامل ہوا اس کی تکبیرات رہی تو پھر اس کو ادا کرنی ہے، لیکن اس کے علاوہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں. اور آپ کے لیے کوئی نفل نماز اللہ دیکھیں عید کی نماز ہو گئی مسجدوں کے اندر، اس کے بعد آپ چاش کی نماز ادا کرتی ہیں تو ادا کریں، کوئی مسئلہ نہیں. اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عید والے دن کوئی بھی نماز نہیں چاہیے. دیکھیں اشراق کی نماز بھی نہیں، نفل نماز کوئی نہیں چاہیے. بس اللہ کو یہ پسند ہے کہ بس تکبیرات کہتے رہیں کثرت کے ساتھ. اس سے بہترین نفل کوئی نہیں، اس سے بڑا عمل کوئی نہیں.
अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर लिल्लाहिल हम्द। हाँ, चाश की नमाज आप अदा करती हैं तो उसको अदा कर ले, कोई हर्ज नहीं। मैं एक लतीफा सुना रहा था, हम गए, हमारे एक दोस्त थे वहाँ पर पेशावर में, वहाँ गए और वहाँ एक मस्जिद में नमाज के लिए गए, तो एक पठान थे और मस्जिद में देख रहे, अब वो हाथ में पकड़े हुए हैं, उधर रखे हुए और कहते हैं नियत को दो रकात। और ये नहीं कि वो मैं देख रहा हूँ कम से कम एक मिनट से ज्यादा हो गया वो तकरीबन, वो बेचारा बार बार ये नहीं कि वो नियत को दोहरा रहे हैं। तो ध्यान में रखें, अगर आपको नियत आगे पीछे हो जाए, आपके दिल के इरादे का नाम है, दिल के इरादे का नाम ही नियत है कि आप नमाज ईद के लिए आए हैं, यही आपका इरादा काफी है। अब आप तकबीरात नमाज शुरू करेंगे, इसे कहते हैं तकबीर तहरीमा, अल्लाहु अकबर व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, ये आप पढ़ेंगे, हाथ बांधेंगे। फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर। अब ये जो तकबीर है ना, ये समझे कि ईद की तकबीरात हैं। अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ देंगे, फिर अल्लाहु अकबर, फिर हाथ छोड़ देंगे, दो हो गई। अल्लाहु अकबर, फिर आप हाथ बांध लेंगे। आगे बात समझ लें, पहली तकबीर तहरीमा, उसके बाद दो तकबीरों में हाथ छोड़ देंगे, तीसरी तकबीर में आप हाथ जो है वो बांध देंगे। इसके बाद क्या करेंगे नाज़रीन किराम, इसके बाद नॉर्मल तरीके से में इमाम साहब जो है क़िराअत करेंगे, इसके बाद सूरत पढ़ेंगे, फिर रुकू करेंगे, सुजूद करेंगे और फिर दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। जब दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे, इमाम साहब पहले सूरतुल फातिहा पढ़ेंगे, उसके बाद सूरत मिलाएंगे। अब रुकू में जाने से पहले, अब यहाँ अक्सर लोग कन्फ्यूज जाते हैं, वो फौरन रुकू में चले जाते हैं। तो अब इमाम साहब जो है रुकू में जाने से पहले 3 तकबीर इजाफी कहेंगे। इमाम साहब ने सूरत फातिहा पढ़ी, उसके साथ सूरत मिलाई, अब वो इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर। अब अक्सर कंफ्यूज होते हैं, फौरन रुकू में चले जाते, तो हाथ उठाकर फिर हमने हाथ छोड़ने, फिर अल्लाहु अकबर, फिर हाथ छोड़ने, फिर अल्लाहु अकबर, फिर हमने हाथ छोड़ने। ये 3 तकबीर होगी। फिर चौथी तकबीर इमाम साहब कहेंगे, हाथ नहीं उठाएंगे, इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे, वो रुकू की होगी। ये चौथी तकबीर, ये ज़हन में रखें। दोबारा बता रहा हूँ, दूसरी रकात में सूरह फातिहा के साथ सूरत मिलाई जाएगी। 3 तकबीर इमाम साहब जो है वो हाथ उठाकर छोड़ेंगे। चौथी तकबीर हाथ उठाएंगे, हाथ उठाने नहीं पड़ेंगे, बल्कि वो रुकू की होगी, तो आप फौरन रुकू में चल जाएंगे। उसके बाद नमाज को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो है खुतबा होगा। तो खुतबा जो है नाज़रीन किराम जरूर सुना करें। अक्सर लोग जो है वो फौरन भागने की कोशिश करते हैं। तो उसके बाद ईद मिले, ईद खूब मिले, एक दूसरे को ईद मुबारकबाद दें। लेकिन जी ये बातें आप छोड़ दें, क्योंकि यूरोप में लोगों की जिंदगी गुजर गई यार, उसने ईद आज मना ली, उसने अपनी ईद को एंजॉय करें यार, उसने कर ली यार बस ठीक है यार, आपने कर ली यार ठीक है, अपनी लोकल मस्जिद को फॉलो करें और उसके साथ जो है अपने खानदान, अपने फैमिली के जो है खूब ईद का एंजॉय करें। अपने दिल के अंदर से जहाँ कुर्बानियां पेश कर रहे हैं, अपने दिल से नफरत को भी खत्म करें। काश के इस कुर्बानी में, इस ईद उल अजहा में हम अपनी अना को भी ज़िबा करवा दें। इस ईद उल अजहा में हम अपनी सारी नफरतों को ज़िबा करवा दें, हम हसद को खत्म कर दें, हम कीना को खत्म कर दें, हम बुग़्ज़ को खत्म कर दें। जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने जो भी नेमतें दी हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम तस्लीमन कसीरा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नाज़रीन किराम माशाअल्लाह, मैं आपको जिक्र करता चलूं, देखें अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के जितने मुसलमान रहते हैं ना, कोई भी जबान बोलने वाला है, हर एक का अपना अंदाज होता है। लेकिन मैंने जिक्र किया, शायद हो सकता है किसी को कोई हर्ट हुआ। हमारे पश्तून भाई, मैं खुद पठान हूं भाई, तो नाराज नहीं होना। ये मैंने एक जिक्र किया तो एक शख्स थे जिनके मुतालिक, लेकिन अगर फिर भी किसी की ऐसा ना हो कि कोई महसूस करेंगे हम पठानों का मजाक उड़ाया, भाई मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाता, मैं खुद पठान हूं, तो अपना मजाक उड़ाऊंगा, तो नाराज ना होइएगा। दिल अगर किसी के दिल आजारी हुई तो मुझे माफ कीजिएगा। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन को समझने की तौफीक नसीब फरमा। दीन हमारा बहुत आसान है और कोशिश करें ईद को एंजॉय करें। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये तौफीक दी है कि सुभान अल्लाह, हमें ये शहादत दी है कि हमारे कितने प्यारे इस दुनिया से चले गए। उन सब के लिए दुआएं मग़फ़िरत करें और खूब जो है जो खास तौर पर जिनको कॉल कर सके अपने अपने वतन के अंदर, अपने वालिदैन को, आइज़ा क़ारिब को, उनको भी ईद मुबारक कहें। दिल के अंदर अगर किसी से नाराज़गी है, उसको फ़ोन करके, कॉल करके या उसके पास जाकर या कम से कम उसकी दावत ही कर लें। तो इंशाअल्लाह ये तो है ईद की दावत। और अल्लाह तबारक व तआला इस दिन ये चाहते हैं कि ईमान वाले जो है वो खूब खाएं, कुर्बानी का गोश्त खाएं। और अगर कुर्बानी किसी ने की है तो माशाअल्लाह हमारे इस्लाम चैनल के नाज़रीन को, हमारे इस्लाम चैनल की कंट्रोल रूम की टीम को भी खिलाएं, दावत करें।
اور ہمیں بھی کھلائیں انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی جو نعمتیں آپ لوگوں نے تیاری کی ہے گھروں کے اندر، یہ تیاری کر رہے ہیں گھروں کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اسی طریقے سے ہمیں ہزاروں خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنی اپنی کمزوریوں پر اللہ کریم مطلع ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور کوشش یہ کریں کہ ہمیشہ اپنی ذات کو نفع بخش بنائیں، اپنی ذات سے لوگوں کو نفع پہنچانے والے بنیں، اپنی ذات سے کبھی مضر نہ بنیں، اپنی زبان سے جو ہے وہ کوئی ایسا جملہ نہ نکالیں جس سے جو ہے کسی کا دل زخمی ہو جائے. اور دوسرا کام، کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کریں. ہم مسلمان آج کل جو سب سے بڑا نفرتیں پھیل رہی ہیں وہ بدگمانی کی وجہ سے، تو بدگمانی بھی نہ کریں اور کسی سے ایسا جملہ بھی نہ کہیں جس سے کسی کو تکلیف ہو جائے، اور کوشش یہ کریں کہ اپنی ذات کو نفع بخش بنائیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ حضرات کو توفیق دی کہ ماشاءاللہ اسلام چینل کے تھرو آپ نے بہت سے قربانیاں پیش کی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی قربانیوں کو قبول فرمائے. آپ نے بہت سے واٹر ویلز، واٹر ہینڈ پمپ اور اس کے علاوہ مختلف چیریٹیز کے ساتھ آپ نے تعاون کیا مختلف پروجیکٹس کے اندر. حاضرین کرام، یہ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، نہ کہ اس کے بندے تو بہت ہیں جن سے چاہتا ہے وہ کام لیتا ہے. تو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق دی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں. اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے یہ توفیق اسی طرح انشاءاللہ اللہ پاک دیتے رہیں گے، لیکن جب تک ہم اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں گے. اور ناظرین کرام، چاہتے جاتے ایڈوانس میں اپنی جانب سے اور اپنے کنٹرول روم کی ٹیم، ہمارے اسلام چینل کے تمام جو ہمارے کنٹرول روم کی ٹیم بھائی، ہمارے جو ہے سید نعمان شاہ صاحب، ہمارے جو ہے وہ احمد شاہین بھائی، ہمارے وقار بھائی، اور ہمارے اسلام چینل کی پوری انتظامیہ، سب کی جانب سے میں آپ سب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے عید مبارک پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی عید کو اسی طریقے سے خوشیوں سے کے ساتھ منانے کی توفیق نصیب فرمائے. اپنی جانب سے عید مبارک. زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.